ایک روز امیر المؤمنین نے امام حسن کو بلایا، واقعے سے دلیل دے دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کو بلایا، اے میرے لال حسن، بابا کو سلام کیا، اے میرے لال حسن. جی بابا. ممبر پہ جائیے، حجت سے جڑنا. بلانے والا کون ہے؟ سارے بولو گے تو بات بنے گی. کون ہے؟ مولا علی. کس کو بلا رہے ہیں؟ امام حسن کو. اے میرے لال حسن، ممبر پہ جائیں، اللہ کی حمد کریں، وَأَسْنَ ثَنَا جَدِّ، اور اپنے جد کی ثنا کریں، احسن ثنا، جیسے بہترین ثنا کی جاتی ہے. ممبر پہ آئیں حسن، اللہ کی حمد کریں، اپنے جد کی بہترین احسن ثنا کریں. جی بابا. اور اس کے بعد یہ 3 حدیثیں پڑھ دیں اور ممبر سے اتر آئیں. امام حسن کو بھیج رہے ہیں امیر المومنین، تو اس زمانے کی حجت کون ہے؟ مولا علی. سوچنے کی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب مولا امام مجتبیٰ ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد کی، محبوب خدا کی ثنا کی، اور اس کے بعد 3 حدیثیں جو بابا نے کہی تھیں وہ پڑھی، تلاوت کی. پہلی حدیث کیا تھی؟ کہ خدا کی لعنت ہو اس بھیڑ پر جو اپنے جھنڈ سے بھاگ جائے. دوسری حدیث کیا پڑھی؟ خدا کی لعنت ہو اس اولاد پر جو والدین کا عاق ہو، اور خدا کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے مالک سے بھاگ جائے. یہ تینوں حدیثیں پڑھی. حجت سے جڑنا، یہ تینوں حدیثیں پڑھی، ممبر سے اتر آئے. ابھی کوئی بات نہیں کی، بس حدیثیں بیان کی، حمد کی، اللہ کی، نانا کی ثنا کی، ممبر سے اتر آئے حدیثیں پڑھ کے. اب مجمع نے گھیر لیا. یا ابا محمد المعنی، یہ جو آپ نے تینوں حدیثیں پڑھی ان کے معنی کیا ہیں؟ اب یہ سوال سوچ لو، کس سے کر رہے ہیں؟ مولا مجتبیٰ سے. ٹھیک ہے نا. ابا محمد سے. اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. اب میرا مولا کوئی دینیات کی کلاسیں لینے تو گیا نہیں تھا. سننا، حجت سے جڑنے کی طریقہ کار دیکھو کیسے حجت سے جڑنا ہے. یا ابا محمد المعنی، ان حدیثوں کے معنی کیا ہیں؟ مولا نے مجمع کا دیکھا، فرمایا المعنی عند امیر المؤمنین. آپ کی مرضی ہے، میں جانتا ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا، چونکہ بابا نے کہا بس تلاوت کرو اور اتر آؤ. اگر حدیث کے معنی سمجھنے ہیں تو امیر المومنین سے رجوع کرو. کچھ کہہ گیا ہوں اگر بات پہنچ رہی ہے. اگر حدیث کو مفہوم کو سمجھنا ہے، المعنی عند امیر المومنین، علی کے پاس آؤ، حجت سے جڑنے کا فائدہ دیکھو. اب آ گئے لوگ، یا ابا الحسن، یہ حدیثیں کہلوائی، مطلب کیا ہے؟ اب میرے مولا نے فرمایا کاش آپ اس کو محسوس کریں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں نے اس لیے کل عرض کیا تھا کہ ذکر صاحب الزمان سننا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے کچھ باتیں موجود ہیں. یہ خطابت کی رنگ آمیزی نہیں ہے. مجمع کے تناظر میں نہ میں نے کل پڑھا، نہ آج، نہ کبھی زندگی میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا. 2 افراد ہوں، سننے والے ہوں، بات پہنچ جائے، محنت مکمل ہے میری. ٹھیک ہے نا. توجہ سے سنیں. معنی ان حدیثوں کے کیا ہیں؟ حجت سے جڑنے کے فیض دیکھو. امیر المومنین نے فرمایا سنو، ایک روز نبی خدا نے مجھے اپنے قریب بلایا. اللہ کرے میں قریب ہو سکوں آپ سے. اپنے قریب بلایا. اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. وضم الی صدری، اور اس ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا. میرے ہاتھ کو رسول نے اپنے سینہ مقدس پہ رکھا، اور اس ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھا. اور صرف رکھا نہیں، زور سے دبایا. اب روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں. خدا جانے کیا سکون ہے علی کے ہاتھوں میں. نہ ابھی سارے نہیں جڑے، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ قریب ہو سکوں. اللہ جانے کیا سکون ہے علی کے ہاتھوں میں. نہیں پہنچ پایا تو میں آسان کر کے یوں سمجھاؤں، یہ ویسے ہی سکون ہے جیسے زری سے مس ہونے کے بعد ملتا ہے. یہ ویسے ہی سکون ہے عزیزوں. اور کیا کیف ہے. اور یہ جو ذکر علی اولاد علی سن کے آپ کے دل شاد ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا لطف ہے آپ کی روحوں پر.
یہ اللہ کے نبی کا لطف ہے. یا صاحب الزمان یا علی. ہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اعوانک انصار. یہ نبی خدا کا لطف ہے آپ کی ہماری روحوں پر جو ذکر علی اور اولاد علی سن کے دل شاد ہوتے ہیں. ہاں اب ایک منزل اور آگے آتی ہے. مولا مانا کیا ہے ان کے؟ مجھے حدیثیں پڑھائی. مولا نے فرمایا ایک روز رسول اللہ تشریف لائے, انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا اور زور سے دبایا, اور پھر نبی نے فرمایا یا علی, یا علی, خدا کی لعنت ہو اس بیٹے پر جو والدین کا آق ہے. ہاں علی نے آمین کہا, اور کونے سے ایک اور آمین کی صدا آئی. کونے سے ایک اور آمین کی صدا آئی. اب نبی نے فرمایا یا علی انا و انت ابوی ہذہ الامہ, میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں, جو ہمارا آق شدہ ہو اس پہ خدا کی لعنت ہے. یا صاحب الزمان ادرکنے, یا صاحب الزمان ادرکنے. نعرہ حیدری. یا علی. توجہ ہو گئی نا, احسنتم. ہاں پھر مولا نے فرمایا کہ یا علی اس غلام پہ لعنت جو اپنے آقا کو چھوڑ جائے. علی نے آمین کہا, کونے سے آمین کی صدا آئی. نبی نے فرمایا یا علی میں اور آپ اس امت کے آقا ہیں, جو ہمیں چھوڑ جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. توجہ ہے دوستوں کی. کسی نے پوچھا یا امیر المومنین وہ دوسری آمین کی آواز کس کی تھی؟ کہا مجھے دیکھ کے جبریل بھی آمین کہہ رہا تھا. یا صاحب الزمان, حجت سے جڑنے کا فیض دیکھ رہے ہو, اور میرے سید و سردار کا فرمان ہے اٹھاؤ کافی کو, اٹھاؤ کافی کو اور کافی کو مطالعے میں لاؤ اور دیکھو یہ حدیث ہے کہ نہیں. میرے مولا نے فرمایا ہم شفاعت کریں گے. عجیب فقرہ ہے یہ, اس کی شفاعت کریں گے جو ہمیں پہچانتا ہوگا, ہم اسے پہچانتے ہوں گے. آسان نہیں ہے, تھوڑا چلنا ساتھ. کہا اس کی شفاعت کریں گے جو ہمیں پہچانتا ہوگا, ہم اسے پہچانتے ہوں گے. عجیب ہے. مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پہچانتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو آپ کو نہیں جانتے, لیکن میرے سردار آپ سے تو کسی کا شجرہ بھی نہیں چھپا. یہ آپ کا نہ پہچاننا کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں نہیں تم سمجھے نہیں, اس خصوصیت کے ساتھ پہچانتے ہو کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے اور ہماری ولایت کا اقرار بھی کرتا ہے. کافی کی حدیث ہے. یا علی حجت سے جڑ کے رہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے بہتر انداز سے سردار کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں. توجہ ہے نا, بس ان سے جڑ کے رہنا سیکھو. یہ یاد رکھیے, بس جڑے رہیں ان سے. دنیا کی بھی خیر ہے, آخرت کی بھی خیر ہے. یہ زیارات آپ پڑھتے ہو, السلام علیک, السلام علی یاسین. ہاں فقرہ ہے, زیارت کا فقرہ ہے. کل دیکھ کے آنا یاسین کی آل پہ سلام. ارے عجیب کیفیت ہے. حجت خدا سے مولا نے کیا فرمایا, دنیا کبھی زمین خالی نہیں رہی. ہاں کیفیت کیا ہے کا پہلا دستور, پہلا دستور اپنے آپ کو حجت سے جوڑ کے رکھو. جب حجت سے جوڑ کے چلو گے تو ہر خیر سمیٹو گے, برکتیں آئیں گی. ہاں توجہ ہے.